تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج ماہ رجب کا چاند دیکھ کر اگر کوئی شخص اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی لکیروں کو بدلنا چاہتا ہے اور اپنے بگڑے ہوئے حالات کو بدل کر خوشحالی، سکون اور دولت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ اس سنہری موقع کو کسی صورت ضائع نہ کرے۔ یہ وہ نایاب لمحہ ہے جو بار بار نہیں آتا بلکہ پورے ایک سال بعد نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے جس کے ذریعے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، جن کے حالات نے کروٹ لی ہے، جن کے مقدر نے نئی راہیں کھولی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ موقع صرف سال میں ایک بار آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک مہینہ ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی۔ یہ الفاظ مبارکہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، انہیں اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح اہل اللہ نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اس بندے کی نسل شروعات سے لے کر آخر تک کبھی رزق ختم نہ ہوگا، کبھی دولت ختم نہ ہوگی، اور یہ موقع بھی بار بار نہیں ملتا، یہ وظیفہ بھی ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اس لیے جس شخص تک یہ عمل پہنچ جائے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کر نہیں پاتے، اور جو بندہ کر لیتا ہے اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، زندگی کے غم ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، یا اولو یا آخرو، یا اولو یا آخرو، یا اولو یا آخرو۔ پڑھنے میں بھی اتنے آسان ہیں اور پھر ان کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی محبوب مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب، بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اپنے سامنے بٹھا کر اپنا جلال دکھایا، اور اسی لیے اس مہینے کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، جو بندہ وظیفہ کرتا ہے اس کے وظیفے کو قبول فرما لیتا ہے، جو بندہ دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، جو بندہ اس میں روزے رکھتا ہے اللہ اس کے روزوں کو قبول فرما لیتا ہے، پھر اس میں نیکیوں کو بڑھا کر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، یعنی یہ معظم مہینہ ہے، یہ برکت والا ہے۔ رجب کے معنی ہی تاج محل کا مہینہ۔ ماہ شعبان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، آپ کو عمل سمجھانا چاہتا ہوں، عمل بتانا چاہتا ہوں۔ یہ فقط میں نے چند باتیں آپ کے ساتھ اس مہینے کے حوالے سے کی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، تاکہ ہر شخص اس عمل سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکے۔ اس عمل کے اس رزق و روزی کے علاوہ اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ دنیاوی تمام مسائل، تمام مشکلات سے بندے کو نجات ملتی ہے، ہر دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے، اور جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر گھروں کے اندر گھریلو لڑائی جھگڑے کاروباری وجہ سے ہوتے ہیں، پیسہ کم ہو اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کاروباری پریشانیوں کی شکایت بھی کرتے رہتے ہیں، گھریلو ناچاقی لڑائی جھگڑوں کے بارے میں بھی بتاتے رہتے ہیں، بعض بندشوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بعض خاندان میں لافہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے تمام مسائل اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے ماہ رجب کا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ اس عمل کو سن رہے ہیں، اس عمل کو اسی طرح پڑھیں گے، پھر اس کی برکت حاصل کریں گے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل کتنا ہی برکتوں والا ہے، کتنی ہی فضیلت والا ہے۔ میں جتنی بھی تعریف کرتا جاؤں آپ سنتے جائیں گے، لیکن جب اس کی تاثیر اور طاقت کا تب پتہ چلے گا جب آپ اس کو عملی طور پر سمجھ کر اسی طرح کریں گے۔ اور دوسری بات، ہماری چاند رات آج دعا بھی ہے۔ جو شخص اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کامنٹ پہ اپنا نام لکھ دے، ساتھ مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو ضرور لکھ دے، انشاءاللہ عز وجل اس کو دعاؤں میں یاد کیا جائے گا۔ اب میں سب سے پہلے بتاؤں گا، یا اولو کا مطلب ہے سب سے پہلے وجود رکھنے والی ذات، یہ میرے رب کی ذات ہے۔ یا آخرو، سب کے بعد وجود رکھنے والی ذات بھی میرے رب کی ذات ہے، یعنی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی میرے رب کی ذات ہوگی۔ تو اسی طرح جو بندہ ہمیشہ قائم رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ سلامتی کی زندگی چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے۔ دیکھیے، ماہ رجب حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طاغوتوں کی تباہی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب بصورت طوفان نازل ہونا شروع ہوا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرما دیا۔ تو یہ رجب کا مہینہ تھا جس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا۔ اس کی برکت سے کشتی 6 مہینے تک چلتی رہی، اور 10 محرم کو یوم عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جب کشتی سے اترے تو آپ اور آپ کے رفقا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کا روزہ بھی رکھا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوشش کر کے اس ماہ کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے، دوسری کا رکھ سکتا ہے، تیسری کوئی بھی رکھ سکتا ہے، پورے مہینے میں سے کم از کم 1-2 روزے لازمی رکھ لے، اس کی برکت آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال ملتی رہیں گی۔ اس کا ایک روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور فردوس اعلیٰ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ 2 روزے رکھنے کا ثواب دگنا اجر ملتا ہے، یعنی ہر اجر کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر، اس کو دگنا زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو 3 روزے رکھتا ہے، گہری کھائی کے ذریعے جہنم کی 1 سال کی مسافت اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو اس سے زیادہ روزے رکھتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن چہرے بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ جو 7 رکھتا ہے، دوزخ کے دروازے 7 بند کر دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے قبر سے اٹھے گا، اور اسی طرح پل صراط پر ہر طرح کی آرام اور اس کو راحت و سکون میسر ہوگا۔ حشر کے دن لوگوں میں سب سے افضل نظر آئے گا، بہترین نظر آئے گا۔ اسی طرح اور جتنے زیادہ روزے رکھتا جائے گا، اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت اور مقام و درجہ اس کے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جو دوسرے دن کا رکھتا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تیسرے دن کا 1 سال کے گناہ کا کفارہ، اس کے بعد ہر ایک دن کا روزہ 1 سال مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں، ایسے مواقع سے انسان کو چاہیے وہ ضرور فائدہ اٹھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ وہ اڑ کر اپنے عیان سے اس قدر دور ہو جائے گا، یعنی کہ جتنا کوا ہوا میں پرواز کرتا ہے نا، اپنے آنے سے دور چلا جاتا ہے، اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی عمر 500 سال ہوتی ہے کہ وہ اتنا چلتا ہے، اتنے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دوزخ سے دور کر دیتا ہے جو اس مہینے میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو حسب توفیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، عمل کرنے کے بعد کر لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، تاکہ عمل کے اندر جو کمی پیشی ہوتی ہے، صدقہ اس کمی پیشی کو دور کر دیتا ہے، اس لیے پھر وہ عمل کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اولو آخرو عمل کوشش کر کے آپ نے رات کو کرنا ہے، اپنے دل کی مراد اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اپنے دل میں رکھنی ہے، تصور رکھنا ہے، زبان سے بھی 1 مرتبہ اپنی حاجت کے الفاظ آپ نے بول دینے ہیں، اور اولاً آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دونوں مبارک ملا کر ایک تصور کرتے ہوئے آپ نے 7 بار پڑھنے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوشبو لگا کر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں جو تعداد بتا دی۔ اسی طرح پھر یہ 2 اسماء مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہیں، ان کو ایک تصور کریں، ان کو آپ نے ایک تصور کر کے 7 مرتبہ اسی طرح پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ الفاظ پڑھنے ہیں جس میں بخشش ہے، کیونکہ بخشش مانگنا انتہا ضروری ہے۔ جو بندہ رب کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اس لیے اب آپ کو اب میں اتنی زیادہ وضاحت کی طرف نہیں لے کے جائے گا، صرف اتنے کے ساتھ اتنا بتاؤں گا کہ جو شخص رجب میں ظلم چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر پھر کبھی بھی ظلم نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے تو آپ نے تمام لوگوں کو کوشش کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کو معاف کر دیں، اور جس نے کسی نے ظلم کیا ہے آپ اس کو بھی معاف کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس کلمہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ 12 مرتبہ وہ دعا یہ ہے، یعنی 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ کو ملا کر ایک تصور کرتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے الفاظ پڑھنے، وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اتنے پورے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، اس سے کم نہیں پڑھنے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اس سے کم ہرگز آپ نے نہیں پڑھنے، جتنے بتا رہا ہوں اتنے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ، اگر یاد نہیں تو میں 2-3 مرتبہ دہرا دیتا ہوں۔ آپ سب دوست احباب لفظوں کی غلطی کیے بغیر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تعداد کے برابر، اسی طرح یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इस तरह आपने ये इस्तिग़फ़ार के अल्फाज पढ़ने हैं। तो इस्तिग़फ़ार के अल्फाज पढ़ने के बाद ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ 12 मरतबा पढ़ने हैं, ये अल्फाज मुबारक जो मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बल्कि कुरान मजीद की बहुत सारी आयात में अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया है कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन, सूरत अन-नूर, और इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी का राज खुद ही मेरे रब ने बता दिया है कि अल्लाह ताला कामयाबी कैसे अता फरमाना है, और वो कामयाबी अता फरमाना है तौबा के ज़रिए। तो ये महीना क्योंकि बख्शिश वाला महीना है, इसमें जितनी ज़्यादा कसरत के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार की जाए उतना ही वो बंदा अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाता है, उतनी ही अल्लाह ताला की उस बंदे को मारिफत नसीब होती है, उतनी ही अल्लाह ताला की उस बंदे को पहचान नसीब होती है, उतना ही अल्लाह ताला उस बंदे पर करम फरमाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को दूर भी फरमाए, तंगी उसकी ख़त्म करके राहत भी अता फरमाए, और रिज़्क़ भी ऐसी जगह से अता फरमाए जहां उसका वहम व गुमान भी ना जाता हो। हमेशा यही नसीहत की है औलियाए कराम ने अपने बेटों को, यही नसीहत की है। कशफुल महजूब के अंदर हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बात लिखी है। वो फरमाते हैं कि बुजुर्ग हमेशा ये बातें, ये नसीहत करते रहे। मिनहाजुल आबिदीन के अंदर भी ये बात लिखी है। फरमाया, ए बेटा, अल्लाह से मगफिरत तलब करो, बेशक वो बख्शने वाला है। जो भी उससे बख्शिश तलब करता है वो उसे पसंद भी फरमाता है और उसकी बख्शिश भी कर देता है। फिर हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी, सुनो मैं तुम्हें अल्लाह का पसंदीदा अमल बताऊं, वो इस्तिग़फ़ार करने वालों को महबूब रखता है। ये फरमान है बुजुर्गान दीन का। और फरमाया, मुत्तकी लोगों का एक वस्फ ये भी है कि वो रब्बे कायनात से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद रोज़ाना 70 बार अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब किया करते थे, और हुक्म भी दिया कि तुम रोज़ाना 70 मरतबा। लेकिन हम इस मौका पर उतनी तादाद में नहीं जितनी अहले उल्लाह ने यहाँ इस अमल के अंदर तरतीब बताई है, उस तरतीब के बराबर आपने पढ़नी है। और फिर कोशिश करें कि ये अमल करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में आपने दुआ करनी है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये कलमा जो है ये आपने 12 मरतबा पढ़ने होंगे, जो मैंने पीछे जिक्र किए, जो मैंने आपको याद करवाए हैं। तो इसी तरह आपने ये कलमा पढ़ने होंगे। इसके बाद आपने देखिए ये टोटल 4 चीज़ें होंगी जो आपने पढ़नी होंगी, और ये 4 चीज़ें अगर आप इस तादाद के बराबर पढ़ लेते हैं जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ, 2 चीज़ें मैंने बता दी हैं, दुरूद पाक तो अव्वल आखिर 7-7 बार पढ़ना है, वो इससे इलाहिदा है, ठीक है। इस तरह तो 5 चीज़ें दुरूद पाक को मिलाकर बनती हैं। अगर उसके अलावा देखा जाए तो ये 4 चीज़ें बनती हैं जो आपने पढ़नी हैं। इसको हम इन अल्फाज में भी कह सकते हैं कि ये 4 काम आपने करने हैं। और इसी तरह इसके बाद आपने पढ़ना है, ये अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका बड़े आसान से हैं। पहला इसमें मुबारक है या फत्ताहु, और या फत्ताहु के बारे में हर शख्स जानता है कि इसकी फजीलत क्या है, इसकी असमत क्या है, और इसके साथ और भी अल्फाज मिलाकर सबको एक तसव्वुर करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले या फत्ताहु, इसका मतलब है ऐ खोलने वाले। अल्लाह ताला की ये शान है कि वो बंदे की हर बंदिश को, हर रुकावट को खोल देता है, हर परेशानी को दूर कर देता है, दुश्मनों पर भी फतह के दरवाजे खोल देता है, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, हर किस्म की परेशानियों तकलीफ़ों को दूर फरमाकर अपने बंदों को राहत और रहमत में अता फरमाता है। इसलिए उसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ अपने बंदों को नवाजा है, अपनी मखलूक को हर लम्हा वो नवाजता रहता है। तो ये इसमें मुबारक आपने पढ़ना है, या फत्ताहु, या नफ़ाहु, या मुर्ताहु। ये 3 अस्माए मुबारका हैं। एक बार फिर सुन लें, 2 मरतबा इसको बार बार देख लें, जहां से समझ ना आए कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, वादा नहीं करता। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं है। आप इस वीडियो को 2 बार भी देखकर समझकर फिर इस अमल को कर लें, लेकिन आप खुदारा गलत ना कीजिएगा, क्योंकि ये मौका हार से जाता रहा तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलता। तो ये बाज़ औक़ात हो सकता है अगले साल ये अमल ना मिले, आपको याद ना रहे, तो ऐसी सूरत हाल बन जाती होती है। जो भी शख्स इस वीडियो पर आ गया है, जिसने क्लिक कर लिया है, इस अमल को किए बगैर हरगिज़ ना जाए, इसलिए कि इस अमल को आप ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो बहुत कुछ मिलेगा जिसकी आपने आरजू की है। इसी तरह तमाम मसाइल अल्लाह ताला हल फरमाए। अब ये 3 अस्माए मुबारका को मिलाकर आपने एक तसव्वुर करना है, या फत्ताहु, या नफ़ाहु, या मुर्ताहु। हर लफ्ज़ के आखिर में हे है, जो जीम के बाद हे होता है ना, वो है या फत्ताहु, या नफ़ाहु, या मुर्ताहु।
اس طرح آپ نے یہ تینوں کو ملا کر ایک ایک تصور کرنا ہے، جیسے ہم نے یا اولو یا آخرو ملا کر ایک تصور کیا تھا۔ اسی طرح ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ اور ترتیب بتائی ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ بالکل ان کی تعداد بھی تھوڑی سی ہے، آپ یہ 2-3 منٹ کے اندر مکمل عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ذریعے بندے کا باطن بھی کھلتا ہے، بندے کو وہ بھی ساری چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وہ منت اور آرزو کرتا ہے، حاجت تو اس کی پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر اس سارا سال کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد ایک اسم پاک کو اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا آخر میں کہ وہ اسم مبارک کون سا ہے جو آپ نے اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ دیکھیے، ہر لمحہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں، اور رزق، رحمت، روزی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہے وہ نواز دے، وہ اس کا اختیار ہے۔ وہ جس بندے کا چاہے رزق تنگ کر دے، جس کا چاہے کشادہ کر دے۔ لیکن جب یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کا چاہے گا رزق کشادہ فرما دے گا۔ تو اسی طرح یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں آنا، یہ انسان کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی مشکلات میں داخل نہیں کرے گا جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتا رہے گا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، نماز کی پابندی کرتے رہیں، بے جا خوشی اور بے ادبی سے اضطراب کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت بوقت اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ، جیسے حسب توفیق میں نے کہا ہے، صدقہ بھی ضرور کرتے رہیں۔ تو یہ کلمہ جو 3 ہیں، ان کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اور اس کو آپ نے صرف 8 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اسماء مبارکہ۔ اس کے بعد آخری چیز میں بتانے لگا ہوں، وہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ اسم مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سبب بنانے والے، سبب بنانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ یا مسببو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ کتنے برکت والے اسماء مبارکہ ہیں۔ یا مسببو کو یا مسبب الاسبابی پڑھیں، با کے اوپر پیش پڑھیں، یا مسبب الاسبابی، یا مسبب الاسباب بھی پڑھا، یا مسبب الاسباب بھی، دونوں طرح یہ لکھا بھی گیا، لکھنے میں بھی آیا ہے اور پڑھنے میں بھی دونوں طرح لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب بالکل آسان سا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے سبب پیدا کرنے والا، اسباب کا سبب پیدا کرنے والا، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو بندے کے لیے مختلف جگہوں سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اس کو پھر بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا رب کہاں کہاں سے اس کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے صرف 6 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ میرے سمیت سب کے حق میں دعا کرنی ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ اللہ کے قریب جا کے مانگا جائے۔ انشاءاللہ سجدے کی حالت میں آپ اللہ کے قریب جا کے ضد کریں گے نا کہ اللہ کسی اور سے مانگیں تو تو ناراض ہوتا ہے، آج تیرے در پر آیا ہوں، فقیر بن کر آیا ہوں، بادشاہ بنا کے اٹھا، اللہ ضرور و ضرور عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میرے بھائیوں، آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ نے 3 لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اجازت مل جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔